الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حاضرین محترم، آج کی محفل ذکر میں حسب روایت درس فقہ ترتیب کے ساتھ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ وہ لوگ جو مسلسل نہیں آتے، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم جو مسائل بیان کر رہے ہیں ان کا تعلق نماز کے ان افعال کے ساتھ ہے کہ جن سے نماز یا تو مکروہ ہوتی ہے یا نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پہلی جو گفتگو تھی وہ اقوال کے بارے میں تھی، وہ باتیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی کلام کرنا وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ افعال ہیں جن سے نماز فاسد یا مکروہ ہو سکتی ہے۔ وفی فتاوی الفضلی فی الصحاء رجل یصلی فتأخر عن موضع قیامہ مقدار سجودہ لا تفسد صلاتہ۔ فتاوی فضلی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی صحرا میں، کھلے میدان میں، بیابان میں نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ آدمی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، نماز جہاں پڑھ رہا ہے وہاں سے پیچھے ہٹ جائے، جس جگہ کھڑا تھا وہاں نہ رہے، اپنی جگہ تبدیل کر دے اپنے کھڑے ہونے کی جگہ سے، مقدار سجودی ہی، اتنی مقدار جتنی مقدار سجدے کی جگہ تک ہوتی ہے، یعنی اس کی موومنٹ کتنی ہوئی، جتنا قیام سے لے کر، قیام کی جگہ سے لے کر سجدے کی جگہ تک، اتنا وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹا، لا تفسد صلاتہ، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اب یہ مسئلہ یوں بتایا گیا کہ اگر حالت نماز میں آدمی اتنا چلا کہ جتنا اس کے کھڑے ہونے اور سجدہ کرنے کے درمیان جگہ ہے، اتنی مقدار تک چلا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ پہلے آپ کو پتہ تھا بتائیں؟ تو اس لیے آپ کو اس مجلس میں جو دعوت دی جاتی ہے آنے کے لیے، یہ خالص علم ہے، خالص علم، فقہ کا علم، ہماری شریعت ہے۔ اس طرح کی مجالس میں آنا زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے۔ اگر آدمی فضول وقت ادھر ادھر برباد کرے، ویسے تو عمر ساری برباد کر دی ہے، لیکن کم از کم ہمیں اتنے مسائل ضرور آنے چاہیے کہ جن سے کم از کم یہ تو ثابت ہو کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے دین، مذہب کا خبر اور اس کی اطلاع اور اس کی معلومات ہیں۔ تو حالت نماز میں ایک علم کی بات ہے جو آپ نے آج سیکھی، یہاں آنے کے سبب اور اس وسیلے سے آپ نے سیکھا کہ اتنی دیر چلنا نہیں، اتنی مقدار چلنا جتنا قیام سے سجدے کی جگہ جتنی ہے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وَيُعْتَبَرُ مِقْدَارَ سُجُودِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَيُعْتَى هَذَا الْقَدْرُ حُکْمُ الْمَسْجِدِ۔ کہتے ہیں کہ یہ سجدے کی مقدار ہر طرف معتبر ہوگی،
دائیں بھی بائیں بھی پیچھے بھی آگے بھی، یعنی کوئی آدمی آگے تو نہیں آیا، پیچھے چلا گیا، تو پیچھے بھی جو گیا اتنی مقدار گیا جتنا قیام سے سجدے کے درمیان جگہ ہوتی ہے، تبھی نماز فاسد نہیں۔ کوئی آدمی اپنی جگہ کھڑے دائیں طرف مڑ گیا، دائیں طرف چلا، اتنی مقدار چلا جتنا قیام سے سجدے کے درمیان جگہ ہوتی ہے، تبھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر بائیں طرف چلا اور اس ساری جگہ کو یعنی پیچھے آگے دائیں اور بائیں قیام اور سجدے کے درمیان جتنی جگہ ہے، اس سارے ایریے کو نماز کی جگہ کا حکم دیا گیا۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے وہ اپنی جگہ میں کھڑا ہے، نماز کی جگہ میں کھڑا ہے۔ تو دوستو یہ ایک خاص مقدار ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ یہ 3 قدم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے سجدہ جہاں پر آپ کا ماتھا زمین کو مس کرتا ہے، اتنی جگہ کو آپ ناپیں، پیمائش کریں، 2 قدم بس، اس کو میجرمنٹ کریں، تو یہ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 قدم ہوں گے ایک عام جوان آدمی کے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلا، اور یہ پھر فرمایا کما فی وجہ القبلہ، جیسے کہ یہ مسئلہ قبلے کی طرف منہ کرنے میں بھی ہے۔ اب قبلے کی طرف منہ کرنے میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ اصل قبلے کا رخ کیا ہے، جو بالکل چہرہ اور سینہ قبلے کی طرف، لیکن آپ کو شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ 45 ڈگری دائیں اور 45 ڈگری بائیں، کسی عذر کی بنا پر دونوں طرف 45 ڈگریز کی حدود میں رہتے ہوئے اگر آپ نے نماز پڑھی تب بھی آپ کی نماز قبلے کی طرف متصور ہوگی۔ مثلا اس وقت آپ نے ادھر نماز پڑھی ہے، بالکل ادھر نہیں پڑھی، تھوڑا سا ادھر پڑھ لی، تھوڑا سا آپ نے ادھر پڑھ لی، پڑھنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی کسی وجہ سے تو اس کی نماز ویلڈ ہوگی۔ ایسے ہی یہ بتایا کہ چلنے میں بھی یہی حکم ہے کہ دائیں اور بائیں اور پیچھے اور آگے جو آدمی چلتا ہے تو اس میں اتنی مقدار اگر چلے جتنا قیام سے سجدے کے درمیان ہے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا فما لم يتأخر عن هذه الموضع لم يتأخر عن المسجد، اور جب تک وہ اس مقدار کے اندر ہے وہ اپنے نماز کی جگہ سے متجاوز نہیں ہوا، ادھر ہی ہے، بے شک وہ آگے پیچھے ہو گیا تھوڑا سا، پھر بھی وہ اپنی نماز کی جگہ ہے۔ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی جگہ۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ نماز کی جگہ۔ اصل میں تو مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ۔ اصل میں مسجد جو ہے یہ ظرف ہے۔ مسجد کیا ہے؟ ظرف کا مطلب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ ظرف 2 ہوتے ہیں، ان 2 ظرف کے اندر ہی سارے جہان کا نظام چل رہا ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہو تو ظرف زمان بھی یہاں ہے، ظرف مکان بھی یہاں ہے، یعنی ایک ظرف کے اندر ہو، ایک خاص وقت ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں اور ایک خاص جگہ ہے جہاں بیٹھے ہیں۔ ان دونوں سے آپ خالی نہیں ہو سکتے، کہیں پر بھی رہو، جہاں پر بھی رہو گے جگہ بھی ہوگی، بولو نا، وقت بھی ہوگا، جگہ بھی ہوگی، وقت بھی ہوگا، اور یہ ناممکن ہے کہ آپ ہوں اور جگہ اور وقت نہ ہو۔ یہ حیثیت صرف ایک آقا نامدار کو حاصل ہے۔ تو جب وہ معراج پر گئے تو نہ ظرف وقت تھا، نہ ظرف زمان اور نہ ظرف مکان۔ وہ جب گئے تو ظرف زمان سے بھی آگے اور جب گئے تو ظرف مکان سے بھی آگے۔ جب آگے پہنچے تو وقت بھی نہ رہا اور مکان بھی نہ رہا، اسی لیے اس کو لامکان کہتے ہیں۔ عام انسان مکان اور
اور وقت کے ظرف سے باہر نہیں جا سکتا، اور جو جا سکتا ہے وہ ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی؟ اس لیے آپ کچھ بھی کریں تو دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک وقت اور ایک جگہ۔ اگر یہ نہ ہو آپ ہو ہی نہیں سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وقت نہ ہو اور جگہ نہ ہو اور کام ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا نا تو وقت اور جگہ پہلے سے موجود کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ جب آئے تو وقت تھا ہی نہیں، وہ جگہ تھی نہ، آپ ہوا میں اٹکے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا۔ جب آپ آئے تو وقت بھی موجود تھا اور جگہ بھی موجود تھی۔ آدم علیہ السلام آئے تھے نا پہلے، انسانوں میں تو وہی آئے، جب وہ آئے تو وقت بھی تھا جگہ بھی تھی۔ بہرحال یہ تو میں آپ کو ظرف زمان اور ظرف مکان میں لے گیا۔ کہا فرمایا کہ وہ جتنا بھی دائیں اور بائیں چلے تو کیا ہوگا، وہ اس سے مسجد، ہاں بات مسجد کی ہوئی تھی کہ مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، جہاں پر بھی آپ سجدہ کریں نا، عربی لغوی اعتبار سے وہ جگہ مسجد، جہاں سجدہ کرو وہ جگہ کیا ہے، مسجد ہے۔ لیکن یہ لغوی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے مسجد وہ ہوگی کہ جس کو اپنی ملکیت سے خالی کر کے اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا جائے، اس کی نمازوں کے لیے، اس کے اعتکاف کے لیے، جمعے کی نمازوں کے لیے، وہ جگہ پھر مسجد کہلاتی ہے۔ یہ شرعی معنی ہے۔ لغوی اعتبار سے مسجد کو مسجد کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں سجدہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں صرف سجدہ ہوتا ہے، اس میں قیام نہیں ہوتا؟ بولو نا۔ تو یہ قیام کی جگہ بھی ہے، اس میں رکوع نہیں ہوتا؟ تو پھر یہ رکوع کی جگہ بھی ہے، اس میں قعدہ نہیں ہوتا؟ تو پھر یہ قعدے کی جگہ بھی ہے۔ اور اگر ان کے ظرف کو دیکھیں تو جہاں قیام ہوتا ہے اس کو مقام کہا جاتا ہے، جہاں رکوع ہوتا ہے اس کو مرکع کہا جاتا ہے، جہاں قعدہ ہوتا ہے اس کو مقعد کہا جاتا ہے، جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ تو یہ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف سجدے کو اختیار کر کے اس کو مسجد کیوں کہا گیا، باقی یہ نام کیوں نہیں دیا؟ مسجد کا مطلب سجدے کی جگہ۔ تو اس میں یہ جواب آپ کو تصوف سے ملتا ہے، یہ جواب آپ کو صوفی کے در سے ملتا ہے۔ اور صوفی یہ کہتا ہے کہ انسان منصب عبادت میں اور عبادت کے دیگر مراتب میں، عبادت کی مختلف کڑیوں میں، عبادت کے مختلف درجوں میں، جس درجے کے اندر سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتا ہے وہ سجدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس جگہ کو اس کا نام دیا گیا جس مرکز اور جس حال میں اور جس کیفیت میں بندہ خدا سب سے زیادہ بندے کے قریب اور بندہ خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ سجدہ ہے۔ لہٰذا یہ بتایا گیا کہ اگر رب سے قریب جانا چاہتے ہو تو وہ اللہ کا گھر ہے، یعنی قرب خدا کے لیے جس جگہ کو پسند کیا گیا اسے مسجد کہا گیا۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ جو معتبر جگہ ہوتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے، اس لیے اس کا حکم تمام مراکز سے، مدارس سے، مکانوں سے، بیابانوں سے، ریگستانوں سے، حتیٰ کہ آسمانوں سے بھی مختلف۔ مسجد کے اپنے احکام ہیں۔ مسجد میں دوڑنا جائز ہے؟ اونچی آواز سے بولنا جائز ہے؟ کیوں؟ یہ سجدے کی جگہ ہے، یہ اللہ سے قریب ہونے کی جگہ ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں اونچی آواز نہیں چلے گی، یہاں تیز چلنا نہیں مانا جائے گا، یہاں فتنہ نہیں مانا جائے گا، اسے سیاست کا مرکز نہیں کہا جائے گا، یہ بگڑیاں بنانے کا مرکز ہوگا، یہ امت کو اکٹھا کرنے کا مرکز ہوگا۔
یہ دلوں کو دردوں سے دور کر کے امن کی زمین تک پہنچانے کا جگہ ہوگی، یہ بچھڑے ہوئے کو ملانے کی جگہ ہوگی، یہ روٹھے ہوئے رب کو منانے کی جگہ، اس لیے یہ مسجد ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا اس کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ پتہ چلا؟ تو ساری جگہ دائیں بائیں پیچھے آگے اتنی مقدار جتنا قدم سے سجدے کے درمیان ہوتا ہے، یہ انسان کے لیے نماز کی جگہ ہے، یعنی مسجد ہے۔ کیا ہے؟ وہ جب تک اس کے اندر ہے تو اس کی نماز جائز ہے، اور جیسے ہی مسجد سے نکلا، مسجد سے مراد یہ مسجد نہیں، مسجد سے مراد نماز کی جگہ، چاہے میدان میں پڑھ رہا ہو، میدان میں پڑھ رہا ہے تو اس کی مسجد کون سی ہے؟ 3 قدم دائیں، 3 قدم بائیں، 3 قدم پیچھے، 3 قدم آگے، یہ اس کی مسجد ہے۔ اس کے اندر رہے گا تو نماز قائم رہے گی، ادھر سے باہر گیا تو نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَلَا يُعْتَبَرُ الْخَطُّ فِي هَذَا الْبَابِ حَتَّى لَوْ خَطَّ حَوْلَهُ خَطًّا، کہا اس میں خط کا کوئی اعتبار، لائن لگانا، لکیر کھینچنا اپنے ارد گرد، اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ آدمی خود ہی اپنی مسجد کا اندازہ کرے اور یوں کرے کہ ایک لمبا سا دائرہ بنا لے، خط کھینچ کے کہے کہ یہ میری مسجد ہے، اتنے بچریاں تو ٹھیک، یہ باہر نکلیاں تو پاویں ٹوٹن ڈرو۔ ایسا نہیں، کہا کہ یہ مقدار تم نے مقرر نہیں کرنی، یہ مقدار شریعت نے مقرر کرنی کہ تمہاری نماز کی جگہ کون سی ہوگی، یہ مقدار تم نے مقرر نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں کوئی آدمی خط کھینچے اپنے ارد گرد کہے کہ یہ میری نماز کی جگہ ہے، جب تک اس کے اندر ہوں میری نماز قائم ہے، اور جیسے ہی اس سے باہر گیا تو نماز ختم ہو گئی۔ نہیں، کہا کہ حتی لو خط حولہ خطا، کہ اگر کسی نے اپنے ارد گرد ایک خط کھینچا، ولم یخرج عن الخط، اور وہ خط سے باہر تو نہیں نکلا، ولیکن تأخر عما ذکرنا من المواد، لیکن وہ اتنی مقدار جو ہم نے پہلے ذکر کر دی اتنی مقدار سے باہر نکل گیا، لیکن اس نے خطا جو اٹھی ہے، فسدت صلاتہ، اس کی نماز فاسد ہو جائے، اس کی نماز فاسد۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ شریعت میں اپنی نہیں چلتی، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلانا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ شریعت اصل مطابق ٹرے، ٹھیک ہے، وہ شریعت کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، خود اس کی طرف موڑنے کی کوشش نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ طریقہ کفار کا تھا، یہودیوں کا تھا، کہ وہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل نہیں کر سکے، حالانکہ شریعت محمدی کے بعد کوئی شریعت مقبول ہے ہی نہیں، کوئی شریعت قابل عمل ہے ہی نہیں۔ جب نبی پاک کی شریعت آ گئی پھر کوئی شریعت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو اس میں سے پسند آتا اس کو قبول کر لیتے، اور جو پسند نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے۔ سمجھ آئی کہ اس لیے ہم لوگوں کو بھی جو احکام مثلا کہتے ہیں کھانے تو بعد میٹھا بڑا سنت ہے، یہ اسلام تو سب کو یاد ہے، لیکن حلال کھانا بھی ضروری ہے، یہ کسی کو یاد نہیں۔ یہ دو رخی گفتگو اچھی نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ تو یاد ہے کہ میٹھا سنت ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ یہ میٹھا آیا حلال ذریعے سے ہے یا حرام سے ہے۔ شریعت کو سمجھنا اور اس کو اپنانا، اس سے محبت کرنا، یہی مسلمان کی نشانی ہے، ٹھیک۔ جس کی زندگی میں قانون اور قاعدہ نہیں وہ حیوان ہے، جانور ہے، اور جو ایک ترتیب، قانون، ایک دستور کے تحت چل رہا ہے وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ اور دنیا والوں کے دستور صرف دنیا تک ہوتے ہیں، اللہ کا دستور دنیا کے لیے بھی ہے، آخرت کے لیے۔ یہ دستور ہے جو بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس کا فرمایا وَلَوْ كَانَ فِي الصَّفِّ فَرْجَةً فَدَخَلَ رَجُلٌ فِي تِلْكَ الْفَرْجَةِ
فتقدم المصلی حتی وسع علیہ المکان فسدت صلاته. یہ مسئلہ بھی سن لیجیے، آپ کو درپیش ہو سکتا ہے. وَلَوْ كَانَ فِي الصَّفِّ فَرْجَةٌ، اگر صف کے اندر کوئی خالی جگہ موجود ہو، مثلا آپ پچھلی صف میں کھڑے ہیں، اگلی صف میں کہ آپ تیسری میں، دوسری صف میں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کی جگہ ہے. ایسا آپ نے دیکھا ہے نا کئی بار. میں نے دیکھا نہیں، میں نے اس پر عمل بھی کیا ہے. لیکن کیفیات دو ہیں. اگر آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، ابھی نماز شروع نہیں کی، تو دیکھتے ہیں خالی جگہ ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ کو وہ جگہ پر کرنی چاہیے. لیکن ایک یہ ہے کہ نماز شروع ہو چکی ہے، یہ اس کے مسئلے چل رہے ہیں. نماز شروع ہونے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور اگلی صف میں آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے خالی. بات سمجھے؟ جی جی. یعنی نماز شروع ہے، اس کے بعد آپ کو اگلی صفوں میں جگہ خالی نظر آ رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. فدخل رجل فی تلک الفرجہ، پھر ایک آدمی آیا اور اس خالی جگہ میں آ کے کھڑا ہو گیا. کوئی آدمی تھا پیچھے سے آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے دیکھا جگہ خالی ہے ایک آدمی کی، وہ اس خالی جگہ میں آ کے کھڑا ہو گیا. اب جو یہ کھڑا ہوا، فتقدم المصلی، تو جڑا نال سی نا نمازی صاحب، انہوں نے کہا یہ کون بڑھ گیا تھا، یعنی جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا پہلے تو یہ چپڑا ہو کے کھڑا سی ہوتا ہے، پھر جس نے بندہ آیا ہو تو، حالانکہ حکم یہی ہے کہ جب کھڑے ہو تو درمیان میں خالی جگہ نہ ہو. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو اب شریعت اسلامیہ کی بات بتا رہا ہوں. کہا کہ جب تک صفوں کے درمیان خالی جگہ نہیں ہوگی تمہارے دل بھی جڑے رہیں گے. یہ آپ اپنی صفوں کا حال دیکھو اور پھر مسلمانوں کا حال دیکھو، یہ آپ کو صحیح محسوس ہوگا. اسلام کی ہر بات میں حکمت ہے. فرمایا کہ تم صفوں میں خالی جگہ مت چھوڑو، یہ صفیں برابر ہو گئی تو تمہارے دل بھی برابر رہیں گے، محبت بڑھے گی. آپ یہاں کی بات کرتے ہیں جہاں بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ادھر اصلی اسلام ہے، حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں، وہاں پر بھی صفیں ٹھیک نہیں ہوتی، کہیں پر صف ٹھیک نہیں ہوتی. امام صاحب نے رٹا لگایا ہوتا ہے کہ اپنی صفیں درست کر لیں. وہ حرم کا امام بھی یہی رٹا لگایا ہوا اس نے، لوگوں نے بھی اس کو معمول بنایا ہوا ہے، اس کو ایزی ٹیک کرتے ہوئے وہ سن لیتے ہیں، لیکن ہلنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. صف درست کرنا یہ آپ کی نماز کی درستگی کے لیے ضروری ہے. اس لیے آج کے بعد یاد رکھو میری بات، اگر محسوس کرو کہ آپ صف سے پیچھے کھڑے ہو یا آگے کھڑے ہو تو اپنے آپ کو الائن کرو، الائنمنٹ کرو اپنی، اور اپنے صف کو بالکل صحیح کرو. اور دوسری بات یہ، ایک تو یہ کہ آگے اور پیچھے نہ ہو، یہ جو آپ کی رو ہے یہ اسٹریٹ ہو، اور دوسری بات یہ کہ درمیان میں خالی جگہ نہ ہو. دو چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں؟ ایک یہ کہ درمیان میں خالی جگہ نہ ہو اور دوسری اسٹریٹ ہو. یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں اور آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اب مجرم ہے. یہ کافی نماز نہیں ہے، یہ ناتمام نماز ہے. آج کے بعد آپ نماز پڑھیں اور اپنے بائیں اور بائیں نہ دیکھیں، یوں ہی اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو اس کے ادب اور آداب سے تعلق نہیں، آپ کو ایک عادت پوری کرنی ہے. جب بھی جماعت میں کھڑے ہو، کھڑے ہونے سے پہلے دیکھو کہ کھڑے کس جگہ پر، پھر یہ دیکھو کہ دائیں اور بائیں جو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں ان میں فاصلہ تو نہیں. اچھا، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جدھر کھڑے ہوں نا خود نہیں جاتے وہ جگہ تنگ کرنے کے لیے، دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. کھینچ سکتے ہو، لیکن ہر وہ آدمی دوسرے کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے جو جتنا امام کے قریب ہو. یاد رکھو، جو آدمی سائیڈ پر کھڑا ہے وہ درمیان والے کو سائیڈ پہ نہیں کھینچ سکتا، بلکہ سائیڈ والا درمیان کی طرف کھینچا جائے گا. صف ہمیشہ وسط سے بنتی ہے. یہ صف کا مسئلہ بعد میں آئے گا، میں ابھی بس شروع کر دیا. امام جدھر کھڑا ہے نا، آپ پیچھے آ کے کھڑے ہوئے
تو جو آپ کے دائیں بائیں ہیں آپ اس کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود دائیں بائیں ہیں تو آپ کسی کو دائیں بائیں نہیں کھینچ سکتے. ہر آدمی نے درمیان کی طرف کھینچنا ہے. کدھر کھینچنا ہے؟ ہاں، سائڈوں کی طرف نہیں کھینچنا، درمیان کی طرف کھینچنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظمت نماز میں یہ جماعت کی جو ہے اس کا پہلا سبب خود امام ہوتا ہے. سب سے پہلے امام ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے سب شروع ہوتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا امام کھڑا ہو پھر ادھر سے سب شروع ہو یا ادھر سے سب شروع ہو. نہیں، سب وہاں شروع ہوتی ہے جہاں امام کا سایہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ہے امام کے بالکل ساتھ. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ ضمناً باتیں آ رہی ہیں کہ جب جماعت شروع ہوتی ہے نا تو ایک خاص رحمت آتی ہے جماعت والوں کی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے. ایک خاص روایت ہے جو پیش کر رہا ہوں کہ جب جماعت شروع ہوتی ہے خاص رحمت آتی ہے، لیکن وہ رحمت شروع امام کے جسم سے ہوتی ہے. پہلے امام پر آتی ہے، اس کے بعد مقتدیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. اس لیے امام کی عزت بھی ضروری ہے، جماعت کی رعایت بھی ضروری ہے، صفوں کی درستگی بھی ضروری ہے، اور نمازوں کے آداب کا سیکھنا بھی ضروری ہے. آدمی آیا اس خالی جگہ میں کھڑا ہو گیا، فتقدم المصلی تو حتی وسع علیہ المکان. وہ آدمی جب پیچھے آیا نا خالی جگہ کھڑا ہو گیا، یہ جو پہلے سے کھڑا تھا نماز میں، اس نے دیکھا کہ میں تھوڑا سا مجھے کنجیشن ہو رہی ہے، تھوڑا سا میں ٹائٹ ہو رہا ہوں، تو اس نے فتقدم المصلی، یہ جو کھڑا تھا یہ آگے چلا گیا. کیا کیا اس نے؟ یہ نمازی آگے گیا، وہ دوسرا آدمی نہیں جو بعد میں آیا. اس نے خالی جگہ پر کی تو جگہ تنگ ہوئی، تو یہ آدمی آگے چلا گیا یہاں تک کہ جگہ اس کے لیے کشادہ ہو گئی. فسدت صلاۃ، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز فاسد. اس سے پتہ چلا اگر تھوڑی بہت تنگی بھی ہو، تنگی اتنی، اگر کوئی آدمی آپ کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے تو پھر تنگی تھوڑی بہت ہوگی. اول تو نہیں ہوگی، آج کل جو مسلمانوں کا حال ہے وہ جگہ اتنی ضرور ہوتی ہے 2-4 بندے فٹ ہو سکتے ہیں بنی ہوئی صف میں. لیکن اگر تنگی ہو بھی تو آپ کے لیے یہ درست نہیں کہ آپ اپنی صف چھوڑ کے اگلی صف میں چلے جائیں تاکہ جگہ آپ کے لیے کھلی ہو جائے. ٹھیک، ویسے جو سارا دن کھلے پھرتے ہیں، تھوڑی دیر اگر اللہ کی بارگاہ میں تنگی برداشت کی تو پھر اجر بھی تو بڑا ہوگا نا. یہ تنگی برداشت کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے، ہمارا ہی شان ہے. ہر وقت راحت، سکون، دولت، ہر وقت بس سکون ہی سکون رہے، یہ انسانیت. اگر آپ کو ہر وقت سکون چاہیے تو پھر آپ سے بہتر نبی ہے، وہ کیوں اپنا خون بہا رہے ہیں؟ اگر آپ کو صرف سکون چاہیے تو صحابہ کرام اپنی گردنیں کیوں کٹوا رہے ہیں؟ اگر آپ کو صرف سکون چاہیے تو نبی پاک اپنے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھ رہے ہیں؟ صرف سکون کی تلاش جو ہے یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو گلے لگانا مسلمان کا کام ہے. اور ہوتا کیا ہے جب آپ آزمائش کو گلے لگاتے ہیں؟ خدا آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں. 12 دوستو، یہ مسائل تو بہت ہیں لیکن میں آج اس کو یہاں میں خلاص 2 مسئلے ہی بتایا آپ کو، چونکہ ان مسائل میں دیگر باتیں بہت ساری بیچ میں شامل ہو گئی. میں نہیں چاہتا کہ اس کو طوالت کا شکار کیا جائے. جو کچھ بیان ہوا اللہ پہلے مجھے سیکھنے کی اور عمل کی توفیق، بعد میں آپ کو بھی سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت خاص مجلس ہے، اس میں آنا آپ کی خوش بختی ہے، اس میں آنا دین کا سیکھنا ہے. جس طرح چونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں نا، میں بھی شامل ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی آپ سے اچھا تو نہیں ہوں، میں بھی آپ جیسا ہی ہوں، آپ سے اچھا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں آپ کے ساتھ جو ہوتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے اچھا ہوں. ہماری عادت یہ ہے کہ اگر میں دنیا کا مال ملے تو یہاں سے اگر حکم ہونا کہ وہ ملے گا لیکن روز جانا پڑے گا تو فوراً دوڑ جاؤ. کتنے جی وہاں آپ کو فری میں آپ کو 10,000 پاؤنڈ وہاں سے ملنے ہیں،
تو آپ 1000 کا ٹکٹ کاٹ کے جاؤ گے اور وہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرو. دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے آپ کو جتنا بھی پریشان کیا جائے آپ پریشانی خوشی سے قبول کرتے ہیں. لیکن دین کا مال جہاں تقسیم ہو رہا ہو, آپ سے کہا جائے فلاں جگہ درس قرآن ہو رہا ہے, درس حدیث سنائی جا رہی ہے, کہیں گے کوئی بات نہیں ہے تو مولویانہ رولا ہے, لگے ہی رہا کوئی بات نہیں. لیکن کہا جائے کہ وہاں کونسل نے کوئی گرانٹ شروع کی ہے, دیکھو سارے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت. آپ خود اور میں خود موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہم آخرت سے کتنا پیار کرتے ہیں اور وہ جو ختم ہونے والی دنیا ہے اس کو کتنا پیار کرتے ہیں. عارضی دنیا کے لیے اپنی ساری قوتیں, اپنی ساری صلاحیتیں مروع کار لاتے ہیں, اور آخرت بنانے کے لیے اللہ نے جو ہمیں عقل دی اس کو کبھی استعمال نہیں کرتے. جو دل دیا, جو فکر دی, جو خیال دیا, اس کی جانب کبھی فکر نہیں کی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کا یہ دین سیکھنے کے لیے, یہ انمول موتی چننے کے لیے ضرور آیا کرو. فائدہ ہے آپ کا. یہ وہ دولت ہے جو آپ کو اس وقت کام آئے گی جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اس وقت کام آئے گی جب باقی قبروں میں اندھیرا ہوگا, تم عمل شریعت کی بنا پر قبر میں نور کے اندر لیٹے ہو. اس لیے میں دعوت دیتا ہوں اس دولت کی طرف جو دولت چھینتی نہیں, بانٹتی نہیں, لٹتی نہیں, ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. اللہ خوش رکھے. آج کا جو یہ ختم پاک ہے یہ محترم